منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے منافقت کفر کا دوگلا پن ہے۔ جی بالکل، انسان جب کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے سامنے والے کو نقصان پہنچا دیا۔ جب وہ کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کامیابی اس کے ہاتھ آ گئی۔ جب وہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی بھڑاس نکال لی، اور جب وہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ان کی غیر موجودگی میں کچھ اور بنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے سب کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن حقیقت یہ کہ انسان دوسروں کو دھوکہ دے کر سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ منافقت یہ صرف دوگلی بات کرنے کا نام نہیں، یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان کا چہرہ کچھ اور اس کی زبان کچھ اور اس کے دل کے اندر کچھ اور۔ وہ سامنے محبت کے الفاظ تو بولتا ہے مگر دل میں نفرت رکھتا ہے۔ وہ سامنے خیر خواہی کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر پیچھے اس شخص کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے نیکی دکھاتا ہے مگر تنہائی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، وہ خود کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ میں سب سے سمجھدار ہوں۔ ویورز، منافقت کو معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سوچیں، جہنم کا سب سے نچلا درجہ کیوں؟ کیونکہ منافقت انسان کے ظاہر اور باطن کے درمیان ایسا فرق پیدا کرتی ہے کہ انسان سچائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ کسی خاص مسلمان کو صرف اس کی کسی غلطی کی وجہ سے کافر یا منافق قرار دینا ہمارا کام نہیں۔ اسلام میں نفاق کی مزید صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک نفاق وہ ہے جو ایمان کے خلاف ہو، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور کچھ ایسی خصلتیں بھی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانیاں قرار دیا ہے، جیسے جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقت کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کریں تو جھوٹ بولے گا، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اپنے دل سے پوچھیں، کیا میری زبان سچ بولتی ہے؟ کیا میرے وعدے قابل اعتماد ہیں؟ کیا لوگ میری امانت پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا میں کسی کا اعتماد توڑتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کے سامنے جو ہوں تنہائی میں بھی وہی ہوں؟ یہ سوال بہت سخت ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے دل سے سوال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کو دھوکہ دینا آسان ہو سکتا ہے لیکن اپنے رب کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ آپ کسی کے سامنے مسکرا سکتے ہیں مگر اللہ آپ کے دل کا غم جانتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے عبادت بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اس لیے اپنے ظاہر کو سنوارنے سے پہلے اپنے باطن کو سنواریں، کیونکہ خوبصورت لباس انسان کو خوبصورت تو دکھا سکتا ہے لیکن خوبصورت کردار ہی انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے خلاف برا سوچنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، کسی کی عزت خراب کرنا آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو چند لمحوں کے لیے لگے کہ میں جیت گیا، لیکن حقیقت میں آپ اپنے دل کو ہرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی زبان گندی ہوتی ہے، آپ کسی کا حق مارتے ہیں، آپ کا دل سیاہ ہوتا ہے، آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ اپنے کردار کو توڑتے ہیں، آپ کسی کی خوشی سے جلتے ہیں، آپ اپنا سکون ختم کرتے ہیں، آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ خود اپنے کردار کو گرا رہے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ نقصان دوسرے کا ہو رہا ہے لیکن نقصان تو آپ کا ہو رہا ہے۔ بالکل نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے۔ آج ہم کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، کل ہمیں خود بھی قبر میں اترنا ہے۔
آج ہم کسی کی عزت اچھال رہے ہیں، کل ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج ہم کسی کے حق پر قبضہ کر رہے ہیں، کل ہمیں ہر حق کا حساب دینا ہے۔ پھر ہم کس چیز پر غرور کر رہے ہیں، کس چیز کی خاطر اپنے دل کو خراب کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ کوئی دوسرا ہم سے آگے نہ نکل جائے، صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں زیادہ پسند کریں، صرف اس لیے کہ کسی کی خوشی ہمیں برداشت نہیں۔ یاد رکھیں، دوسرے کی روشنی بجھا کر آپ کا چراغ روشن نہیں ہوگا۔ کسی کو نیچا دکھا کر آپ بلند نہیں ہو جاتے، کسی کو بدنام کر کے آپ عزت دار بھی نہیں ہو جاتے، اور کسی کو دھوکہ دے کر آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ دھوکے کو اپنی شخصیت نہ بنائیں، کیونکہ آپ کا کردار دوسروں کے کردار کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اچھا اس لیے نہیں بننا کہ سامنے والا اچھا ہے، آپ کو اچھا اس لیے بننا ہے کہ اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اگر کبھی آپ سے غلطی ہو گئی تو یہ نہ سوچیں کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سچی توبہ کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور کہیں، یا اللہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن اب میں خود کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یا اللہ میرے دل سے حسد نکال دیں، میرے دل سے کینہ نکال دیں، میرے دل سے تکبر نکال دیں، اور میری زبان جھوٹ سے پاک کر دیں، میرے کردار کو خیانت سے بچائیں، اور مجھے ایسا انسان بنا دیں جس کی نیت بھی سچی ہو، جس کی تنہائی بھی نیکی والی ہو اور محفل بھی نیکی والی ہو۔ ویورز، آخر میں بس ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں، منافقت میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، بالکل یہی سمجھتا ہے وہ، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ایمان، اپنے کردار، اپنے سکون اور اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ اتنا اہم نہیں ہوگا، اہم یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم دنیا کی نظر میں کامیاب اور آخرت میں ناکام۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ دنیا ہمیں جانے یا نہ جانے، لیکن تو ہمیں پہچان لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ الہی آمین۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے ہم سب انہی باتوں پہ عمل کریں گے اور منافقت سے بچیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ بس یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ دنیا ہمیں جو بھی سمجھتی ہے سمجھنے دیں، لیکن بس جو آخرت کی کامیابی ہے نا، کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، دنیاوی فائدے عارضی اور چند روزہ ہیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ تو پھر چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے دل کو چھو جائے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہو یا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے مستفید ہوں۔ اور جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ اپنا دل صاف کر لیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنی آخرت اچھی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے دلوں کو سکون دے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔